کیا آج وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ کوئی ضروری تھوڑی ہے نعوذ باللہ کہ ہم انہی کو آخری نبی بنائیں، فلاں نے جو نبوت کا دعویٰ وہ بھی نبی ہیں، تو عقیدہ خراب ہو وہ مسلمان کیا کہلائے گا؟ کیا بالکل مسلمان کہلانے کے قابل نہیں۔ اور یہ ہو رہا ہے، قادیانیت کا جو مشغلہ ہے اور ان کی جو تحریک ہے وہ یہ کام کر رہی ہے، ہر جگہ کام کے عالمی پیمانے پہ یہ کام ہو رہا ہے۔ اس لیے ان علاقوں میں جا کر خاص طور سے مکاتب کو قائم کیا جائے، وہاں عقائد کی اصلاح کا کام کیا جائے، تحریک چلائی جائے۔ آج جو وہ طبقہ ہے جو خوشحال کہا جاتا ہے مادی اعتبار سے جن کو ہم لوگ اپنی زبان میں مالدار کہتے ہیں، امیر کہتے ہیں، ان سے ایک شکایت عام طور سے رہتی ہے مجھے، وہ شکایت یہ رہتی ہے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، گلی گلی نکڑ اور ہر جگہ بیگ لیے ہوئے چندہ لینے کے لیے لوگ آئیں گے، تو جو وہ طبقہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا وہ عموماً یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ دو نگاہ سے دیکھتے ہیں، جن کو ہم لوگ اپنی زبان میں ڈبل اسٹینڈرڈ کہتے ہیں۔ ان چندہ لینے والوں کے ساتھ دو طریقے کا معاملہ ہوتا ہے۔ ایک چندہ لینے والے وہ ہوتے ہیں جو بہت مشہور مدرسوں سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، ملک کے مشہور اور چیدہ اور منتخب مدرسے کے، وہ چندہ لینے کے لیے آتے ہیں تو ان کی بہت آؤ بھگت ہوتی ہے، آئیے آئیے آئیے، اور اپنے بغل میں بیٹھاتے ہیں۔ پچھلے سال چندہ ہے کہ نہیں ہے اس سے بھی پرواہ نہیں، اچھا فلاں جگہ لیجئے۔ لیکن انہی کے یہاں گاؤں میں چلنے والا مکتب ہے، بالکل غریب گاؤں میں ایک مولانا صاحب مکتب چلا رہے ہیں، چھوٹا سا مدرسہ، اور وہ بیچارے بیگ وغیرہ لے کر چلے آئے انہی کے یہاں، تو پہلے تو سر سے لے کے پیر تک کئی مرتبہ شک شبہ کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ان کے پاس تصدیق نامے بھی موجود ہیں، ساری چیزیں بھی موجود ہیں، لیکن ان کی وہ وقت اور آوبگت اور قدر نہیں ہے جو ان مدرسوں سے آئے ہوئے سفیروں کی ہوا کرتی۔ کیوں صاحب؟ جس کام سے وہ آئے ہیں اور جس کام سے چندہ وہ لے رہے ہیں وہی کام سے یہ بھی تو لے رہے ہیں، ان کے ساتھ یہ معاملہ ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیوں؟ ڈبل اسٹینڈرڈ کیوں؟ دو نگاہ سے کیوں دیکھا جا رہا ہے؟ اور اگر میں یہ کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ یہ جو گاؤں سے آئے ہوئے مکاتب کے فقراء ہیں یہ تو زیادہ مستحق ہیں کہ ان کی مدد اور ان کا تعاون زیادہ کیا جائے۔ حالانکہ سب کی مدد کرنی چاہیے، بھئی وہ بڑے ادارے ہیں، ہم ان کی مدد نہیں کریں گے تو کون کرے؟ یہ امتیاز نہیں برتنا چاہیے، سب کی مدد کی جائے، سب کا تعاون کیا جائے۔ ایک کو گلے لگائیں، دوسرے کو بالکل نظر انداز کرتے ہیں یا 150 دے کر اس کو چلتا کر دے، نہیں، ان کو تو اور زیادہ مستحکم کرنے کی ضرورت ہے، زیادہ ضرورت یہ ہے۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، جتنے بھی مدارس ہیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ ان سے تعلق قائم کیا جائے، علماء سے ربط کیا جائے، ان کی صحبتوں میں بیٹھا جائے، اور مدارس و مساجد اور جو نظام ہے اس کو مستحکم کرنے کی کوشش کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں مدارس نہیں ہیں ان کو قائم کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور حالات کے اوپر دیکھیے کتنی تیزی سے ہماری مساجد بھی نشانے پر ہیں اور ہمارے مدارس بھی، جبکہ مساجد کے تعلق سے آپ نے سنا ہوگا سن 1991 کے اندر ایک قانون بنا تھا جس کو ورشپ ایکٹ کہتے ہیں، باقاعدہ قانون بنا، مسلم پارلیمنٹ کے اندر طے ہوا اور قانون بنا اور بالکل مہر لگی اور مسلم اور بالکل متفق علیہ قانون، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ وہ قانون کیا بنا سن 91 میں کہ بابری مسجد کو چھوڑ کر، بابری مسجد کو، کیونکہ 91 میں بابری مسجد تھی، بابری مسجد کو چھوڑ کر جتنی بھی مسجدیں ہیں، مندریں ہیں، عبادت گاہیں ہیں، چاہے جس مذہب کی بھی ہوں،
सन 1947 में जैसी थी وہ ویسی رہیں گی. کسی بھی عبادت گاہ کے خلاف کسی بھی مذہب کے ماننے والوں کو جائز نہیں ہوگا کہ اس کے خلاف کسی طریقے کی کارروائی کریں، مقدمہ کریں اور کسی طریقے کا دعویٰ کریں. اس میں سب شامل ہیں، مسجدیں بھی شامل ہیں، عبادت گاہیں، گرودوارے بھی اور چرچ بھی اور مندر، سب کے سب شامل. عبادت گاہ تمام کے تمام کسی کے بھی لیے بھی یہ جائز نہیں ہے اس کے خلاف دعویٰ کریں، باقاعدہ قانون میں. لیکن اس کے باوجود کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے جیسا کہ ابھی حضرت مولانا نظام الدین صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا، گیان واپی مسجد آپ کو معلوم ہے بالکل چرچے میں ہے اس وقت. الحمدللہ اس کی خدمت کرنے کی سعادت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. آپ حضرات دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس خدمت کو بھی قبول فرمائے اور دشمنوں کے شر سے اس مسجد کی اور تمام مساجد کی حفاظت فرمائے. تو یہ مقدمہ چل رہا ہے کہ صاحب وہ تو ہماری عبادت گاہ مسمار کر کے بنائی گئی. اچھا کیا یہ اسلام کے اندر جائز ہے کہ کسی کی عبادت گاہ کو مسمار کر کے اپنی عبادت گاہ بنا لی جاوے؟ اور وہ بھی نسبت کس کی طرف کر رہے ہیں؟ بھائی مغلیہ بادشاہوں میں بہت سارے بادشاہوں کا نام آپ جانتے ہیں، کسی کے نام میں حضرت اور رحمت اللہ علیہ لگاتے ہیں کیا؟ کبھی کہا حضرت بابر رحمت اللہ علیہ؟ کبھی سنا کیا یا کبھی کہا آپ نے حضرت شاہ جہاں رحمت اللہ علیہ؟ اور اس طریقے کے جتنے بھی بادشاہ گزرے ہوئے ہیں سب، لیکن حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ ہم لوگ کہتے ہیں عقیدت کے ساتھ احترام. آخر وجہ کیا ہے؟ کیوں ہم اتنا ان کے ساتھ اس طریقے کا برتاؤ کرتے ہیں؟ کبھی شاہ جہاں رحمت اللہ علیہ تو نہیں کہتے، رحمت اللہ علیہ کہنا تو دور، حضرت بھی ان کے نام میں نہیں لگاتے. تو وجہ کیا تھی؟ بہت ہی عظیم الشان، بہت ہی جلیل القدر شخصیت کے حامل تھے. وہ تہجد گزار تھے، علم دین سے لگاؤ تھا، اور انہی نے اپنے زمانے کے جید اور منتخب علماء کرام کی ایک ٹیم تیار کر کے ایک بہت مشہور کتاب تیار کرائی، جو آج پورے ہندوستان کے اندر جتنے دینی مدرسے ہیں، جتنے مفتیان کرام ہیں، کوئی بھی مدرسہ اور کوئی بھی مفتی اس کتاب کو اپنے پاس رکھے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. وہ کون سی کتاب ہے؟ فتاوی عالمگیری. نام سنا ہوگا آپ نے. کس نے بنوایا؟ کس نے لکھوایا؟ یہ ہے حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ. اس سے اندازہ لگائیے کہ علم دین اور مذہب کے اعتبار سے انہیں کتنا شغف اور تعلق تھا اس اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے خلاف، جو کہ اس بات کے سخت خلاف تھے کہ کسی کی عبادت کو مسمار کر دیا جائے، کسی غیر کو مذہب کی بنیاد پر کسی کے ساتھ ظلم میں ڈھایا جائے. بالکل جہاں انہوں نے بہت ساری مسجدیں تعمیر کروائیں، بے شمار مندروں کو بھی تعمیر کرایا، اور بے شمار مندروں کے لیے باقاعدہ زمینیں اور جائیدادیں الاٹ کی، اور باقاعدہ تحریری طور پر وہ دیا کرتے تھے وہ کتبے اور وہ فرمان فارسی زبان میں. آج بھی بہت سارے مٹھوں کے اندر بھی، بنارس آپ چلے جائیے اور مہاراشٹر کے اندر اورنگ آباد وغیرہ کے علاقے میں اور مختلف علاقوں کے اندر آپ جائیے، اورنگزیب کے بہت سارے فرامین فارسی زبان میں آپ کو ملیں گے، جس سے یہ لگتا ہے کہ جہاں انہوں نے مسجدوں کی تعمیر، بہت سارے مٹھوں اور مندروں کے لیے زمینیں الاٹ کی. بنارس کے اندر بنارس ہندو یونیورسٹی کا نام سنا ہے، جس کو شارٹ کٹ میں BHU کے سے آپ اس کو جانتے ہیں. وہاں پہ کلا بھون ہے، کلا بھون کے اندر اس طرح کے فرامین اورنگزیب کے ہاتھ بھی رکھے ہوئے. خود بنارس میں کئی ایک مٹھوں کو انہوں نے جاگیریں دی، آج بھی لکھا ہوا ان کا فرمان موجود. لیکن ساری چیزوں کے باوجود، اور یہ جامع مسجد گیان واپی جس کے بارے میں کہیں کہ ہماری عبادت گاہ کو ختم کر دیا، تاریخی کتابیں اس بات کی گواہ ہیں
کہ یہ مسجد گیان واپی مسجد اکبر کے زمانے میں بھی موجود تھی. شہنشاہ اکبر کے زمانے میں بھی یہ مسجد جب موجود تھی تو اورنگزیب نے کیسے اس کو ان کی عبادت گاہ مسمار کر کے بنوا دیا؟ کیسے یہ ممکن؟ لیکن نہیں، بس ایک بدنام کرنا ہے ہم کو تو ہم کریں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے. اور پھر نہ صرف یہ کہ بدنام کیا گیا، مقدمات کیے گئے، اور اس ایکٹ ورشپ ایکٹ 91 کے ہونے کے باوجود باقاعدہ مقدمے لیے گئے، مقدمات چل رہے ہیں، اور سول کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک اسی مسجد کے تعلق سے 1.5 درجن مقدمے اس وقت چل رہے ہیں. 1.5 درجن یعنی 18-19 مقدمے اس وقت چل رہے ہیں. اور آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ جتنی بھی شاہی مسجدیں ہوا کرتی ہیں وہاں پہ بھائی اس زمانے میں آج کی طرح وضو خانہ تو ہوتا نہیں تھا، وہاں پہ حوض ہوا کرتے تھے، اور حوض کے بیچ میں درمیان میں آپ کو فوارہ بھی ملے گا. شاہی مسجدیں جتنی ہیں، خود بنارس کے اندر 3 شاہی مسجدیں ہیں، اور تینوں مسجدوں کے اندر اسی طریقے کا حوض ہے، اور حوض کے درمیان میں فوارہ بھی لگا ہوا ہے. اور ایک شاہی مسجد جہاں میں مولانا کو لوا کر بھی گیا تھا، دھرارا، وہ بھی اورنگزیب کی بنوائی ہوئی ہے، اس کا فوارہ تو آج بھی چل رہا ہے، کوئی موٹر نہیں، کوئی بجلی نہیں، چل رہا ہے وہ. لیکن وہی فوارہ گیانواپی مسجد کے اندر ایک زمانے سے جس کو چلتے ہوئے دیکھنے والے آج اچھی خاصی تعداد میں موجود ہیں. جب سروے ہوا اور وہاں پہ ہوا کہ اس کا سروے کیا جائے، جانچ کی جائے، یہ کیا جائے، وہ کیا جائے، تو جانچ کرتے کرتے، سروے کرتے کرتے اس وضو خانے کے پاس پہنچے، درمیان میں وہ فوارہ آج سے کچھ دنوں پہلے اس کا پائپ خراب ہو جانے کی وجہ سے وہ نکل گیا تھا، چالو حالت میں نہیں تھا. اب کسی کو کیا پتا کہ اس طریقے کے حالات پیدا ہو جائیں گے. آپ ویسے ہی وہاں پہ 40 سال سے تقریباً ایسی صورتحال ہے کہ کوئی چیز وہاں پہ بنوانا، کوئی ٹوٹی پھوٹی چیز کا بنوانا بھی بڑا ہی مشکل کام ہوتا ہے. انہی سب حالات کی وجہ سے اس کی نئے سرے سے اس کو بنوایا نہیں جا سکا. تو سروے کرتے کرتے وہ فوارے کو، جناب یہ تو پرکٹ ہو گیا، یہ تو ہمارے شیو جی شیو لنگ پرکٹ ہو گیا، یہ بات چلی. اور ابھی سب جانچ کی کارروائی چل ہی رہی تھی، مقامی عدالت نے فوراً اسٹے کر دیا کہ اس کو چاروں طرف سے گھیرا جائے، صحیح ہے کہ نہیں ہے اس کی پرواہ کیے بغیر چاروں طرف سے اس کو اسی وقت سے اس کو. اور آج تک وہ وضو خانہ بند ہے، باہر وضو ہو رہا ہے، اور اس طریقے کے حالات ہیں اس کے تعلق سے، اور پھر مسجد کی اصلیت کے تعلق سے، اور بہت سارے اس طریقے سے کل ملا کر تقریباً 20 مقدمات اس وقت چل رہے ہیں پورے نیچے سے اوپر تک. اللہ کا نام لے کر ہم لوگ لڑائیاں لڑ رہے ہیں. مقامی طور پر ابھی بنارس کے پیمانے پر، ابھی ہم کسی دوسرے شہر کے اندر نہیں گئے الحمدللہ، نہ کسی دوسرے صوبے کے اندر گئے. مقامی طور پر وہاں کے لوگوں سے ہم چندے لیتے ہیں، تعاون لیتے ہیں، اور پھر مقدمات 6-7 لاکھ روپیہ ایک پیشی کی سپریم کورٹ کے وکیلوں کی فیس ہوتی ہے. 6-7 لاکھ روپیہ. لیکن اللہ تعالیٰ جب تک دے رہا ہے اور ہو رہا ہے، اپنا کام چل رہا ہے. دعا آپ حضرات فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کامیابی سے ہمکنار فرمائے. ضرورت پڑے گی تو ہم کسی دوسرے صوبے، دوسرے علاقے کا رخ کریں گے، ورنہ ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ بھائی بنارس کے علاوہ کہیں. حالانکہ کچھ ہمارے اوپر آفر آیا کچھ بڑی تنظیموں اداروں کی جانب سے کہ کوئی ضرورت ہو تو بتلائیے گا. نہیں، الحمدللہ آپ سے دعائیں کرتے ہیں. آپ لوگوں سے بھی میں یہی کہوں گا، میں آپ لوگوں سے کوئی نہیں چندے کے نام پر کوئی بات نہیں، بس دعا فرمائیں. دقت ہوگی، پریشانی ہوگی، ہم آپ سے رجوع کریں گے، لیکن فی الحال دعا فرمائیں. ہمیں اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے.
اور جتنی بھی اس طریقے کے مقدمات چل رہے ہیں مساجد کے، ابھی متھرا کا معاملہ ہے، اور پھر لکھنؤ میں ٹیلے والی مسجد کا معاملہ ہے، اور پھر بہت سارے اس طریقے کے، نہ جانے کتنی مسجدوں کو تو مسمار ہی کر دیا گیا مختلف چیزوں کی بنیاد پر۔ بہرحال یہ سب ایک طول طویل کہانی۔ تو یہ حالات اس وقت جو ہیں، تو ان حالات کے اوپر گہری نگاہ رکھنے کی اس وقت سخت ترین ضرورت ہے۔ بس انہی چند معروضات کے بعد میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ جو وقت مجھے ملا تھا ہمیں لگتا ہے کہ اس سے کچھ زیادہ ہی ہو چکا ہے، اور ضرورت بھی تھی، چونکہ حضرت کا حکم تھا کہ گیان واپی مسجد کے تعلق سے کچھ کہو، اس لیے باتیں جب اس طرح کی آتی ہیں تو خامخواہ وقت زیادہ ہو ہی جاتا ہے۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ایمان کی موت تک حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جزاک اللہ۔